بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر مظہری بہکی وقت انہوں نے جو یزید سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کیا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ قرآن مجید کی سورہ محمد 26واں پارہ آیت نمبر 22 اور آیت نمبر 23 اس کی تفسیر میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی فرماتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی کے حوالے سے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ قاضی ابو یعلیٰ نے اپنی کتاب المعتمد میں جناب صالح بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان نقل کیا کہ انہوں نے اپنے حضرت صالح کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے ابا جان سے پوچھا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا بیٹے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو کیا وہ یزید سے محبت کر سکتا ہے، یا یزید سے محبت کا کوئی جواز رکھتا ہے وہ شخص جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو؟ آپ اندازہ کیجئے، امام احمد بن حنبل کے صرف اس جملے سے اندازہ کیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہو وہ یزید سے محبت کا جواز رکھتا ہے۔ یعنی امام احمد بن حنبل جیسی ہستی کے نزدیک یہ ایک ایسا عار تھا، یہ ایک ایسی شرم کی بات تھی یزید سے محبت، کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول پر وہ یہ محبت نہیں رکھ سکتا۔ گویا کہ امام احمد بن حنبل نے اگر اتنی عبارت تک رک جائیں تو امام احمد بن حنبل نے یزید کی محبت کو ایک پلڑے میں رکھا اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دوسرے پلڑے میں رکھا، اور فرمایا یہ دونوں ضد ہیں، ایک ہو تو دوسری نہیں ہو سکتی اور دوسری ہو تو پہلی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اس شخص پر کس طرح لعنت نہ کی جائے جس پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہو۔ انہوں نے عرض کیا ابا جان اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں کہاں یزید پر لعنت کی؟ تو امام احمد بن حنبل نے یہی آیت فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، یہ پوری آیت پڑھ دی۔ فرمایا یہ جو اس میں اللہ نے آخر میں فرمایا ہے کہ لعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، یزید یہ اس کیٹیگری میں شامل ہے، یہ اس پر لعنت کی گئی ہے۔ نیز یعنی علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنے مکتوبات شریف میں امام احمد بن حنبل کا یہی واقعہ دوبارہ لکھا، اور فرماتے ہیں پھر آپ نے اس کے بعد فرمایا، یعنی امام احمد بن حنبل کا یہ واقعہ لکھ کے آگے قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا تبصرہ سنیے۔ فرماتے ہیں غرض ہے کہ کفر بر یزید از روایات معتبرہ ثابت می شود پس او مستحق لعنت است، اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نیست لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ مقتضی آن است۔ فرماتے ہیں کہ غرض کے کفر بر یزید ان روایات سے یزید کا کافر ہونا ثابت ہوتا ہے، اس کا کفر ثابت ہوتا ہے، لہٰذا وہ مستحق لعنت ہے، اگرچہ لعنت کرنے میں فائدہ نہیں، اگرچہ در لعن گفتن فائدہ نہیں ہے، لیکن الحب للہ والبغض فی اللہ، لیکن اس اصول کی وجہ سے کہ محبت بھی اللہ کے لیے بغض بھی اللہ کے لیے، یہ جو کلیہ ہے کہ اللہ کے لیے بغض اور اللہ کے لیے محبت یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس پر لعنت کی جائے، ورنہ اس میں فائدہ نہیں ہے۔ تو دوسرا پہلو جو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ہمارے سامنے آیا وہ کیا آیا کہ وہ ایک تو ایمان اللہ اور اس کے رسول پر ایک طرف رکھتے تھے اور کہتے تھے جو ایماندار ہے وہ اس سے محبت نہیں کر سکتا، اور پھر فرماتے تھے کہ اس پر لعنت بھیجنے کا جواز موجود ہے لیکن یہ بے فائدہ چیز ہے، چونکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پر لعنت بھیجی جائے، لہٰذا اس لیے بھیجی جانی چاہیے۔ اس کے بعد آگے چلیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اگلی قرآن مجید کی ایک آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں، سورہ ابراہیم 13ویں پارہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28، الم تری الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، اس آیت کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ یزید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی، ان کو بدل دیا اور اہل بیت کی دشمنی کا جھنڈا لہرایا، اور آخر کار امام حسین کو ظلماً شہید کیا، اور یزید نے دین محمدی کا انکار کر دیا، اور جب امام حسین کو شہید کر چکا تو اس نے چند اشعار ایسے پڑھے جن کا مضمون یہ تھا۔ اب قاضی ثناء اللہ پانی پتی مضمون خلاصتاً بتا رہے ہیں کہ آج میرے اسلاف ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے آل محمد اور بنی ہاشم سے ان کا کیسا بدلہ لیا ہے، ان کون جو بدر اور احد میں اس کے بڑے جو تھے وہ جو بدر اور احد میں مارے گئے، چونکہ ظاہر ہے یہ یزید بیٹا ہے حضرت معاویہ کا، حضرت معاویہ بیٹے ہیں حضرت ابو سفیان کے، اور یہ دونوں احباب تمام جنگوں میں حضرت ابو سفیان حضور اسلام کے مد مقابل رہے۔ فتح مکہ کے بعد جا کے انہوں نے اسلام قبول کیا، یا طلقاء میں سے ہوئے یا مؤلفۃ القلوب میں سے ہوئے، یہ امت میں اختلافات ہیں، ہم اس میں نہیں جاتے۔ تو اس وقت تک پہلے سارا انویسٹمنٹ ایمان کے مد مقابل انہی لوگوں کی تھی، تو یہ وہ اشارہ کرتے کہ میں نے ان کا کیسا بدلہ لیا جو بدر و احد میں مارے گئے تھے،
اور ان اشعار میں سے آخری شعر یہ ہے کہ میں جندب کی اولاد میں سے نہیں ہوں اگر میں نے احمد کی اولاد سے احمد کے کیے کا بدلہ نہ لے لوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ یزید نے شراب کو بھی حلال کہا تھا، یہ قاضی ثناء اللہ کے لفظ ہیں، اور وہ کہا کرتا تھا کہ شراب کا خزانہ برتن میں ہے جو کہ چاندی کی طرح ہے، اور جگر کو سیراب کرنے والا شراب کے ساتھ ستارے کی مانند ہے، اور اس سورج کا انگور ہے اور اس کی برج اس کی گہرائی ہے، اور اس کے مشرق کی طرف شراب پلانے والا اور اس کے مغرب کی طرف میرا منہ ہے۔ اگر شراب دین احمد میں حرام ہے تو کوئی بات نہیں، تم عیسائی بن کے اس کو پی لو۔ آپ اندازہ کر لیں کہ واہیات اور بے دینی اور اسلامی شاعر کے مذاق بنانے کی اس سے بڑی بھی کوئی حد ہو سکتی ہے جو اس نے پار کی۔ اس کے بعد آگے چلیے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 55، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کی ناشکری کریں بس وہی لوگ فاسق ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں لکھتے ہیں تفسیر مظہری 6 جلد صفحہ نمبر 554 کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آیت میں من کفر بعد ذالک میں یزید کی طرف اشارہ ہو کہ جس نے بعد میں کفر کر دیا، ایماندار تھا، مومن تھا، ایماندار سے مراد بعد میں کفر کر دیا، ممکن ہے وہ کہتے ہیں اس میں یزید کی طرف ہے، ممکن ہے اشارہ ہو کیونکہ یزید نے رسول اللہ کے نواسے کو اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، اور آپ کے اکثر ساتھی خاندان نبوت کے ارکان تھے، محض ساتھی نہیں تھے، اور اطرت رسول کی بے عزتی کی گئی، بے توقیری کی گئی، اور پھر اس پر فخر کیا اور کہنے لگا کہ آج میں نے بدر کے دن کا انتقام لے لیا، اور پھر اس نے مدینۃ الرسول پر سرکشی کے ساتھ لشکر کشی کی، اور پھر ہرہ کا واقعہ بیان ہوا، اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے، ایک اسپیشل کلپ اس پر بناؤں گا۔ ہرہ کا واقعہ بیان ہوا، ہرہ میں مدینہ کو غارت کیا گیا، مسجد میں جس کی بنا تقوی پر تھی اور جس کو جنت کے باغوں میں سے باغ کہا گیا تھا اس کی بے حرمتی کی گئی، پھر اللہ کے گھر پر سنگباری کی گئی، منجنیکوں سے حملے کیے گئے، اور خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے کو شہید کرایا گیا، اور ایسی نازیبہ حرکتیں کی کہ آخر اللہ کے دین کا منکر ہو گیا اور شراب کو حلال سمجھا کرتا تھا۔ تفسیر مظہری 8ویں جلد صفحہ نمبر 400۔ آپ نے ملاحظہ کیا قاضی ثناء اللہ کتنے بڑے محدث ہیں، کتنے بڑے ہمارے مفسر ہیں اہل سنت کے۔ قریب ترین اگر آپ پچھلی 2-3 صدیوں میں جائیں تو ان کے پائے گا کوئی مفسر موجود نہیں ہے اہل سنت کا، آپ دیکھیں ان کی رائے کیا تھی۔ اس کے بعد آگے چلیے، اس کے بعد قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر مظہری 5ویں جلد صفحہ نمبر 271 پر شراب کی حلت اور حرمت والی آیت کے تحت کہتے ہیں کہ یزید یہ کہا کرتا تھا کہ اگر شریعت محمدی میں شراب حرام ہے تو اسے مسیح ابن مریم کے دین کے مطابق پی لیا کر۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جملہ کوئی صاحب ایمان اور جو حالت ایمان میں ہو وہ بیان کر سکتا ہے یا زبان سے ادا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، پھر قاضی ثناء اللہ پانی پتی یزید بن معاویہ کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ اظہار انہوں نے تفسیر مظہری کی 5ویں جلد صفحہ 271 پر کیا۔ مطبوعہ دہلی بیان فرماتے ہیں کہ جب یزید نے رسول اللہ کے نواسے اور ان کے ساتھیوں جو اہل بیت کے فرد ان کو شہید کیا اور نبی علیہ السلام کی عطرت طاہرہ کی توہین کی اور اس پر فخر کیا اور کہا کہ یہ وقوعہ کربلا کا بدلہ ہے، یعنی یہ وقوعہ بدر کا بدلہ ہے، جو ہمارے اموی بزرگ ہاشمیوں نے قتل کیے تھے، اس کے بدلے میں نے آج ہاشمی بزرگوں کو قتل کر کے اپنا بدلہ معاذ اللہ پورا کر لیا۔ اور ایک اور مقام پر اس نے کہا کہ حسین علیہ السلام کا قتل، یزیدیوں نے جناب حسین علیہ السلام کو ظلم کے ساتھ شہید کیا اور رسول اللہ کے دین کا انکار کر دیا۔ قاضی ثناء اللہ فرماتے ہیں یعنی یہاں انہوں نے یزید کے ساتھ صرف انکار دین کی نسبت نہیں کی، کل لشکر یزید کے ساتھ کی۔ وقاتل حسین رضی اللہ عنہ ظلما وکفر یزید بدین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یزید دین محمد سے کفر کر گیا، انکار کر گیا۔ اور جب حتیٰ کہ امام پاک شہید ہو گئے تو یزید نے کچھ اشعار کہے جن کا مضمون جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں وہی تھا، اس کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سامعین کرام، ان روایات سے آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ محدث، اتنے بڑے محدث اور اتنے بڑے مفسر جن کو قاضی حضرت شاہ ولی اللہ بہ کیے وقت کہتے تھے، وہ یزید سے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے تبصرہ نہیں کرنا، میں نے صرف حقائق دلائل کے ساتھ قوم کے سامنے رکھنے ہیں تاکہ قوم کے اہل عقل خود اس بارے میں اپنی رائے قائم کریں۔